شدت نہیں ہونا چاہیے کسی کام میں اور نہ بہت زیادہ کوتاہی ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی بہت کثرت کرتے تھے، بہت کثرت کرتے تھے. اتنی کثرت کرتے تھے کہ قدم مبارک میں آپ کے ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. یہ اتنا شوق تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عبادت کا. اور یہ اچھی بات ہے نا کہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا، رات رات بھر جاگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. مگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ. اللہ اکبر. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی، آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی 1 اور 2 16 پارے میں 16ویں پارے میں. لیکن سورہ مزمل بھی جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، جھرمٹ مارنے والے، رات میں تم کھڑے ہوتے ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری رات تم کھڑے رہتے ہو، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. تم اتنی عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہو کہ تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. نصفہ، آدھی رات کھڑے ہوا کرو. نصفہ او انقص من، اس میں کچھ کمی کر لیا کرو. او زد علیہ، کبھی کچھ بڑھا دیا کرو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھا کرو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اتنا تم تکلیف اٹھاتے، اتنی تکلیف اٹھاتے ہو، محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. دیکھو یہاں پر اس کا ایک شان نزول، سورہ طٰہٰ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، افسردہ ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تمہاری اس کیفیت کو ہم جانتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی کوفت نہ اٹھاؤ، اتنا ٹینشن مت لو. یہ قرآن ہم نے تم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. تو بولیے یہ بھی اعتدال کی ایک راہ ہے. اللہ خود اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب تمہارے دل کی تڑپ کو ہم جانتے ہیں، لیکن اتنی بھی تڑپ نہ اختیار کر لو کہ تم خود مشقت میں پڑ جاؤ. ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اس امت کو امت اعتدال بنایا ہے. حالانکہ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کا سبق تمام امت کے لیے ہے. پوری امت کو اس کا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے.